بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، 25ویں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات ریمائنڈر کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ ان وظائف کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی صورتیں اور احادیث طیبات سے جو وظائف عرض کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن عزیز سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ جہاں میرے لیے شفا کا منبع ہے، رحمت کا منبع ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا مصدر بھی ہے۔ تو میں نے اپنی ہدایت کا سامان اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کے اصول قرآن عزیز سے ہی تلاش کرنے ہیں۔ تو آئیے آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ الحاقہ، یہ 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الحاقہ، آپ نے اس کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو ناظرین، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن جو دن رات اس منصوبہ بندی میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو نقصان پہنچائے، کس طرح آپ کو تکلیف پہنچائے، تو ناظرین جب آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ کے دشمن میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ وہ اپنے ہی بنے ہوئے جال میں خود سے پھنس جائے گا اور اپنی ہی منصوبہ بندی کا خود شکار ہو کر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آسیب کا شکار ہیں، جن جسے تنگ کرتے ہیں، جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایسی ہر قسم کی مصیبت سے اپنے ان بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نو مولود بچے کو اس سورہ مبارکہ کا دم کر کے پانی پلا دیا جائے یا اس کے چہرے پہ پانی مل دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس بچے کو ذہین بنا دے گا۔ وہ بچہ بڑا ذہین و فطین بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انشراح صدر فرما دے گا۔ تو ناظرین، ایک فائدہ اس سورہ مبارکہ کا یہ ہوتا ہے کہ طلبہ و طالبات اگر اپنے اسباق میں کمزور ہیں، اپنی کلاس میں ویک ہیں، تو وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اپنی کلاس میں پوزیشن بننا شروع ہو جائے گی، سبق ان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا اور جو کچھ یاد کریں گے وہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ نون والقلم کی تلاوت کرنی ہے 70 مرتبہ۔ یہ بھی 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، نون والقلم۔ 70 مرتبہ تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ساری زندگی آپ کو چغل خوروں سے بچا کر رکھے گا۔ آپ کے خلاف اگر کوئی چغلی کرتا ہے یا آپ کے پاس کسی کے آ کر چغلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے فقر و فاقہ سے محفوظ فرما لے گا، مفلسی سے، غربت سے بچا لے گا۔ ناظرین، قرآن کریم تو منبع ہدایت ہے، منبع شفا ہے اور منبع رحمت ہے۔ تو یہ تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ کہاں تک اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ قرآن کریم سے کس قدر مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ النور، یہ بھی 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ نور،
اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہر روز آپ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہر قسم کی ناگہانی موت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ انسان روڈ پہ جاتا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کی ناگہانی موت سے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو اپنی حفاظت عطا فرمائے گا۔ وہ ناظرین جو زیادہ تر ڈرائیو کرتے ہیں، روڈ پہ ان کا وقت گزرتا ہے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سورہ نوح کو یاد کر لیں اور ہر روز 1 مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ آپ کسی قسم کے حادثے کا شکار نہیں ہوں گے، آپ ہر قسم کی بری موت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ نوجوان نسل کہ جن کو مختلف لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے اور بعض اوقات کسی اچھے خاندان کے نوجوانوں کو بری صحبت برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ایسے تمام نوجوانوں کو میں عرض کروں گا کہ آپ 1 مرتبہ سورہ نوح کی تلاوت کر لیا کریں، یا بچوں کے والدین تلاوت کر کے اپنے بچوں کے تصور کر کے ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ برے دوستوں سے، بری سنگتوں سے، بری محفلوں سے، برے خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو محفوظ فرما لے گا۔ ان کے ذہن میں برائی کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ ان کے دل میں خیال نہیں ہوگا کہ میں نے کسی بری مجلس میں جانا ہے، برے دوستوں سے ملنا ہے، بری سنگتوں میں بیٹھنا ہے، میں نے لوگوں کا ٹھٹھا کرنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو محفوظ فرما لے گا۔ میں نوجوان ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں۔ ناظرین مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ التحریم کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ آج لوگوں کو اولاد کا شکوہ ہے، جی اچھے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں، لیکن اولاد نافرمان ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوٹ کے آ جائیے، پلٹ کے آ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عزیز کی طرف۔ اس کتاب مقدس کو اپنے سینے سے لگائیے، حفظ جاں بنائیے اس کو، سورہ التحریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آج اس سورہ مبارکہ کو 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اور ناظرین ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہوگا، بد اعتمادی نہیں ہوگی، ایک دوسرے پہ شک نہیں ہوگا، آپس میں حقیقی محبت پیدا ہوگی، گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر کے افراد سکون کے ساتھ رہیں گے، بے اطمینانی، بے سکونی، بے قراری سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا اگر آپ سورہ تحریم کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر روز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا، اور سورہ ملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ ناظرین اس سورہ مبارکہ کو آپ اپنا معمول بنائیے، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 3 مرتبہ آپ پڑھ کر کسی بھی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین ایک اور فائدہ ہے، آج بہت سارے لوگ اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ دوستو اگر اولاد کی نعمت چاہیے، آئیے پلٹ کے اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف، کتاب عزیز کو اپنے سینے سے لگائیے، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو منور کیجیے، اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کے نور سے معطر کیجیے۔ وہ تمام بے اولاد حضرات کے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں،
میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ صبح تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ جن کو تو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے، آپ تہجد کی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ 41 دن تک آپ نے یہ معمول جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کی گود ہری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں چہل پہل کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ ناظرین، یہ وظائف پڑھیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے، نماز کی پابندی کیجیے، احکامات خدا بندی پہ عمل کیجیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔